پاک لیے دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے جمعہ میں وقت، ٹائم، لمحے، دن، راتیں، ہفتے، عشرے، مہینے، سال، صدیاں، سنین، قرن، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سن لیجئے کہ وقت کی دولت عطا کرنے میں رب نے ناانصافی نہیں کی۔ کائنات میں امیر اور غریب کو اللہ نے برابر کا وقت دیا ہے۔ کاہل، سستی کرنے والے اور محنت کرنے والے، اللہ نے دونوں کو وقت ایک جیسا دیا۔ پڑھنے اور پڑھانے والے، علاج کرنے والے اور علاج کروانے والے، وقت سب کو اللہ نے برابر کا دیا۔ قیامت کے دن کامیاب ہو جانے والے اور ناکام ہونے والے، اس لیے کامیاب اور ناکام نہیں ہوں گے کہ ایک کو وقت تھوڑا ملا تھا اور ایک کو کم ملا تھا۔ کئی بندے برابر کی عمروں کے ہوں گے، 70 سال کے ہوں گے کہ ان میں کئی 70 سالوں والے دوزخ میں چلے جائیں گے اور کئی 70 سالوں والے جنت میں چلے جائیں گے۔ سب سے قیمتی چیز اللہ کی طرف سے جو کسی انسان کے پاس ہے وہ وقت ہے، اور سب سے بڑی نعمت کسی انسان کی زندگی میں اگر ہو سکتی ہے وہ وقت کا احساس ہے کہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ سب سے پہلے دنیا کی قیمتی ترین دولت وقت ہے۔ اللہ نے کائنات چلانے کے لیے وقت کو پیدا کیا ہے، اور جو کچھ بھی ہے، اور ہم سے پہلے جب سے انسان شروع ہوئے ہیں جو کچھ بھی تھا اور ہمارے بعد جو کچھ بھی آئے گا، یہ سارے کا سارا وقت کے اندر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا، ایک دوسرے کے یہ پیچھے خلفہ متصلاً چلے آ رہے ہیں۔ دن جاتا ہے، رات آتی ہے، رات جاتی ہے، دن آ جاتا ہے۔ بیٹے آپ باہر کھڑے ہو جاؤ، اندر کھڑے ہونے کا کیا فائدہ، دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ۔ جعل اللیل والنہار خلفہ، یہ آنے جانے کا جو سسٹم اور نظام ہے، لمن اراد ان یذکر، یہ جس بندے نے سبق حاصل کرنا ہو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ وہ راتوں کے چکر کو دیکھ کر کے یہ نہیں کہتا کہ ایک چرخہ ہے جو چل رہا ہے اور اس چرخے کا کام چلنا ہے، نہیں، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جس نے رب کی شکر گزاری کرنی یا کچھ نصیحت سبق حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اس دن اور رات کے اندر، اس کے آنے جانے کے اندر بہت بڑا درس اور سبق ہے۔ کہیں اللہ نے والعصر کہہ کے زمانے کی قسم کھائی، پورے وقت کی، کہیں والضحیٰ کہہ کے چاشت کی قسم کھائی، کہیں واللیل اذا یغشی کہہ کے رات کی قسم اٹھائی، اور کہیں والنہار اذا جلی کہہ کے دن کی قسم اٹھائی۔ کہیں اللہ تعالی نے سورج کی چمک
اور چاند کی روشنی کی قسم اٹھائی، اور ان ساری چیزوں کو اللہ نے گواہ بنا کے کہا ہے ان الانسان لفی خسر۔ اس وقت کی دولت کا احساس نہ کرنے والا، زمانہ اس پہ گواہ ہے، راتیں اس پہ گواہ ہیں، دن اس پہ گواہ ہیں، سورج اس پہ گواہ ہے، چاند اس پہ گواہ ہے کہ جس بندے نے وقت کا احساس نہیں کیا اس سے بڑا گھاٹے اور نقصان میں کوئی نہیں۔ کوئی بھی انسان کسی مشین کو چلتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ جوسر مشین ہے، جنریٹر ہے، کپڑا بنانے والا پریس ہے، اسے فارغ چلتا ہوا نہیں چھوڑتا، فوری طور پہ بند کرے گا۔ خرابی آئے گی، غلط کام کرے گی مشین، مسنگ کرے گی، پروڈکشن پہ عیب لگے گا، فوری طور پہ طبیب بلائے جائیں گے۔ آپ نے کہیں بھی پنکھا بھی بغیر مقصد کے چلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، یا تو فرش سکھانے کے لیے چل رہا ہوگا یا کسی کو ہوا دینے کے لیے چل رہا ہوگا۔ کائنات کی کوئی فرقی اور کوئی مشین جو چلتی ہے، اس پہ جو چلنے پہ جو طاقتیں صرف ہوتی ہیں، وہ طاقتیں اور قوتیں انسان کو چلانے کی جو طاقت ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ انسان کو جو چلانے کی، اس مشینری کو جو چلانے کی طاقت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فیول اپلوڈ کیا ہے، اس کے اندر ایک روح ہے، اور یہ ماں کے پیٹ کے اندر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دل، یہ انسان ایک سفر میں رہتا ہے اور پھر یہ دنیا میں آتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد یہ انسان وہ واحد مشین ہے جو فضول میں چلتی رہتی ہے اور کوئی پروڈکشن نہیں نکلتی اور انسان پریشان نہیں ہوتا، سوچتا نہیں کہ دن بغیر مقصد کے گزرا ہے، رات بغیر مقصد کے گزری، ایک ایک لمحہ تمام کائنات کے خزانوں سے قیمتی، روئے زمین کے تمام تر خزانے جمع کیے جا سکتے ہیں، رکھے جا سکتے ہیں، کسی مشکل وقت میں کام لائے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کے اندر دو خوبیاں ہیں کہ یہ سٹاک بھی نہیں ہوتا اور یہ پہلے بھی نہیں آتا۔ اس نے اپنے مقرر اوقات پہ آنا ہے اور کسی کا انتظار نہیں کرنا۔ جو اس وقت کو استعمال کر لے گا تو اس استعمال کیے گئے لمحے میں یہ اپنے آپ کو مفید اور عظیم انسان بنا لے گا۔ جو لمحہ اس کا ضائع ہو گیا وہ گزر گیا ہے، اب کائنات کے نظام میں ریورس کا گیئر نہیں کہ اس کی زندگی کا وہ لمحہ، وہ وقت اللہ اس کو واپس لا دے۔ ہماری زندگی سستیوں کا مجموعہ، اور سب سے زیادہ خوش دلی سے ہم اگر اپنی کسی پونجی کو آگ لگاتے ہیں تو وہ وقت کی پونجی ہے۔ یہ وقت ہے جس نے اس کی قدر کی، دنیا نے اسے قطب کہا، وہ فنان بنا، دنیا میں اس کے چرچے ہوئے۔ داؤد الطائی بہت بڑے ایک امام گزرے، یہ سخت روٹی نہیں کھاتے تھے، لمبی چوڑی ڈشوں والا کھانا نہیں کھاتے تھے، ساری زندگی انہوں نے ہمیشہ چورا کر کے نرم کھانا کھایا، چورے کھائے ہیں، پانی میں بھگو لیا، نرم ہویا تو تب کھایا۔ تو ایک شاگرد نے پوچھا کہ ساری زندگی گزر گئی آپ یہی کھانا کھاتے ہیں، تو مزیدار کھانا آپ نے کبھی نہیں کھایا، گوشت والا، چبانے والا، چٹخارے دار؟ فرمانے لگے میں نے مینج کیا ہے کہ اگر روٹی اصل شکل میں ہو اور سالن بڑے خوبصورت طریقے سے بنایا پکایا ہو، کھانے میں لذت تو آ جاتی ہے، لیکن چورے والا کھانا اور سالم روٹی اور سالن کھانا، ان دونوں کے کھانے کے فرق کا جو وقت ہے وہ قرآن کی 50 آیت کے برابر ہے۔ میں اس چورے والے کھانے کو کھا کے وقت بچا کے جو وقت سالم کھانے پہ، مزیدار چٹخارے دار کھانے پہ لگنا ہوتا ہے، اس دورانیے میں میں کھانے کے اندر سے لمحے کھینچ کر کے 50 آیات کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ یہ ان کی زندگی کا معمول تھا، اور میرا آپ کا معمول وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے
کہ ہمیں دکھ کوئی نہیں، ہمیں افسوس کوئی نہیں۔ انسان کے جسم کے کسی حصے کو آگ لگ جائے، کیا انسان کو پریشانی نہیں ہوتی؟ انسان کا کوئی جسم کا حصہ مفلوج ہو جائے، انسان کو پریشانی نہیں ہوتی؟ آپ موبائل پہ اپنی ایک تصویر بنائیں اور اس تصویر کو 60 ضرب 12 اور 12 ضرب 365 پہ امیجن کر کے لگا دیں موبائل کے اندر، گویا کہ آپ کی زندگی 60 سال ہے۔ 60 سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن 35 دن، 12 کو 365 پہ آپ تقسیم کر دیں، 60 کے 12 مہینے اور 12 کو پھر کس پہ کر دیں؟ 365 پہ، آپ کی زندگی کے دن نکل آئیں گے۔ موبائل کے اندر اپنی پوری تصویر اپلوڈ کر کے ساتھ یہ 60 سال کا کھانا بنا دیں۔ ہر آنے والا دن آپ کے موبائل میں آپ کو بتائے گا کہ آپ نیچے سے گھستے چلے جا رہے ہیں، اور 60 سال آپ یہ سمجھیے میں جیوں گا، اس میں جب 30 سال آپ کی عمر ہو جائے گی تو موبائل آپ کو بتائے گا کہ آپ یہاں تک ختم ہو چکے ہو۔ لیکن یہ جو آپ ختم ہو چکے ہو، یہ حصہ دوبارہ نہیں آ سکتا، اور اوپر والا بھی ختم ہو رہا ہے۔ نہ نچلے کے ختم ہونے کا دکھ ہوا، نہ اوپر کے ختم ہونے کا احساس ہے۔ آہستہ آہستہ جب 60 سال کسی بندے کی عمر ہوگی تو موبائل بتائے گا یہ بندہ مٹ گیا ہے، اور ادھر سے اس بندے کی موت واقع ہو جائے گی۔ اٹھائیں گے، کندھا دیں گے اور مٹی میں دفن کرائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس انسان کو آخرت کا اور قبر کا احساس ہے، جس کے سامنے جنت کی زندگی ہے، جسے معلوم ہے کہ جہنم کیا ہے، اس کے پاس لوگوں کی تعریف کرنے کا ٹائم نہیں، لیکن لوگ لوگوں کی چغلیاں کرنے کا ٹائم نکال لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ لوگوں، جس بندے کو اپنے ایمان کی فکر پڑ جاتی ہے، اس کے پاس لوگوں کو سنوارنے کا ٹائم نہیں ہوتا، وہ خود کو سنوارتا ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم۔ جب رب کی طرف اس کی نظر، آخرت کی طرف اس کی نظر پڑتی، اس کے سامنے کو ڈوب رہا ہو، اس کے پاس بچانے کا ٹائم نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو بچانے میں لگا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ڈبونے کے لیے ٹائم پتہ نہیں کہاں سے نکل آتا ہے، ہمارے پاس دھکا دینے کے لیے ٹائم پتہ نہیں کہاں سے نکل آتا ہے۔ حضور نے کمال ارشاد فرمایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ لوگوں، میری امت سب سے زیادہ 2 چیزوں کے بارے دھوکے میں رہے گی، دھوکے کا شکار ہو جائے گی۔ نمبر 1 وقت، نمبر 2 صحت۔ کتنی داڑھیں خراب ہو گئیں، کاش مسواک کر لیتے۔ کتنے گردے فیل ہو گئے لوگوں کے، کاش پرہیز کر لیتے۔ نظام درہم برہم ہو گیا، موٹاپا، شوگر، دھوکے میں آگے، کر لیں گے، دیکھ لیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں کر لیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بڑی خاص انٹرنیشنل دعوت آئی، وہ کو کام کر رہے تھے، تو کہنے والے نے کہا حضرت یہ کل کر لینا۔ فرمانے لگے جو 24 گھنٹے کا دن 1440 منٹ لے کے آتا ہے، وہ اپنے کام ساتھ لے کے آتا ہے۔ مجھ سے ایک دن کے کام اس دن میں نہیں ہوتے، میں جمع کر کے اس دن کا اگلے دن کیسے کروں گا؟ قوموں میں کسی کے نام زندہ ہیں، وہ سوئے رہنے کی وجہ سے نہیں، وہ گلی محلے کے اندر چغلیاں، غیبتیں، فساد اور لڑائیاں اور تخریبیں کرنے کی وجہ سے نہیں۔ اربوں انسانوں کے سورج نے منہ دیکھے ہیں، لیکن سورج یاد کسی کسی کو رکھتا ہے۔ اس تاریخ کے حسین جھروکوں کے اندر، اس صفحہ گیتی پہ، اس زمین پہ بڑے بڑے 30 مارخاں ہیں، کوئی کسی کا کہیں نام تھے نہیں، جس نے کچھ کیا ہے لوگوں نے اسے یاد رکھا ہے۔ ابن سینا کا نام آپ نے سنا ہوگا، الحاصل والمحصول ایک کتاب ہے، 200 سے زیادہ کتابیں لکھیں، ایک کتاب 40 جلدوں میں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ 350 کے قریب کتابیں۔ مسئلہ الحمویہ ایک کتاب ہے،
جو ظہر سے عصر کے درمیان پوری لکھی ہے. ایک ان کا فتاویٰ 80 جلدوں پہ مشتمل ہے. ایک جلد پڑھنے بیٹھو تو پتہ چلے یہ لوگ کون تھے. کائنات میں جنہوں نے راج کیا ہے ہمیں تو جیتے جی کوئی نہیں جانتا، مرنے کے بعد کس نے نام لینا ہے. جو آج تک ہماری مجلسوں میں زندہ ہیں انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا کہ عمریں تو 60 سال پائی ہیں لیکن 1000 سال سے ڈسکس ہو رہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ چھوٹی سی زندگی میں ہزاروں سال کا کام کر گئے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے دادا جنہیں جد ابن تیمیہ کہتے ہیں کسی اور کام کے، پڑھائی کے علاوہ کسی اور کام میں مصروف ہوتے، روٹی میں مصروف ہوتے، کھانے میں مصروف ہوتے. حتیٰ کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ قضائے حاجت میں جاتے تو جو دنیاوی امور پہ کتابیں ہوتی تھی نا، یہ طب وغیرہ پہ، تو بچے کو باہر کھڑا کر دیتے تھے کہ بیٹے پڑھتا رہے، میرا ٹائم ضائع نہ ہو. کان سنتا رہے اور دانت چباتے رہیں، اور کھانا بھی جینے کے لیے ضروری ہے اس لیے کھاتے ہیں، وگرنہ ہم لوگوں کو کھانے کی حاجت نہیں. ابن الجوزی بہت بڑے امام گزرے. جنازے کا وقت آیا تو ان کا پانی گرم کرنے کے لیے، کتابیں لکھنے کے لیے جو پینسل تراشتے تھے ان تراشوں کا بالن کافی ہو گیا تھا. اتنا لکھا ہے. ہم نے تو کوئی ورق نہیں، کوئی صفحہ نہیں، کوئی کسی کو اچھا مشورہ نہیں. 23 آیا تھا گزرا، یہ 24 بھی گزر جائے گا. نہ وہاں ہم نے کچھ کیا تھا نہ یہاں کچھ کریں گے، سوائے یہ منفی تبصروں کے. کوئی ہدف بناؤ زندگی کا، کوئی نشان لگاؤ کہ یہاں تک میں نے حاصل کرنا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو دوستوں نے دعوت دی کہ آؤ گپ شپ لگاتے ہیں. فرمانے لگے سورج کو روک لو تو میں حاضر ہوں. کہا سورج تو نہیں رکتا. کہا اگر یہ اللہ نے چلنے کے لیے بنایا، والشمس تجری لمستقر لها، آج 12 جنوری 2024 کا جمعہ، سورج جتنے وقت پہ آج نکلا ہے 100 سال کے بعد بھی اس دن اسی وقت نکلے گا 12 جنوری کو. 5:25 پہ غروب ہوگا 12 جنوری کو. آج سے 1000 سال پہلے بھی 12 جنوری کو سورج 5:25 پہ غروب ہوا تھا. اور اگر کائنات اور 1000 سال جیے گی تو سورج پھر بھی 12 جنوری کو 5:25 پہ غروب ہوگا. یہ وقت مقرر کرنے کا کوئی مقصد ہے؟ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر کام وقت کے اندر ہے. نماز وقت کے اندر ہے، حج وقت کے اندر ہے، سال کے بعد ایک وقت پہ زکوٰۃ فرض ہے. 9 ماہ ولادت کے رب نے مقرر کیے. ہر چیز رب نے جس انداز کے اندر اسے پرو کر کے کام پہ لگایا ہے، یہ انسان سے کھربوں گنا بڑی ہو کر کے اس بادشاہ کے سامنے سرنگوں اور فرمانبردار ہو کر کے یہ کام کر رہی ہیں. کلا لما یقضی ما امرا، انسان تو ہی بدترین ہے کہ اپنے ذمے لگائے گئے تیرے جو کام ہیں تو نے ابھی تک نہیں کیے، نہ تجھے یاد ہے کہ تو نے کچھ کرنا ہے، اور تو کچھ کرنے کے لیے یہاں آیا ہے. گلی محلوں میں آوارہ پھرے، فٹ بال کھیلے، کرکٹوں میں نام کمائے، آوارہ گردی کی بدماشی کی 4 بندے ڈھیر کیے، مرے مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے. زندگی ہے. کمایا، راج کیا، بزنس کھایا، چلے گئے. کئی آئے، کئی گئے. دنیا کو تنگنی کا ناچ نچوانے والے بھی آئے اور دنیا کو سیدھے راہ پہ دھارنے والے، سدھارنے والے بھی آئے. وقت کو استعمال کر کے لوگ حافظ قرآن بھی بن جاتے ہیں، اور وقت کو ضائع کرنے والوں کو اپنے نام بھی یاد نہیں رہتے. وقت گزر جاتا ہے، یہ واپس نہیں آتا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو وقت آواز دیتا ہے، انسان اگر تو چاہتا ہے کہ تو خیر کا کام کر، فلیعمل، تو کر، فانی غیر مقرر، میں دوبارہ نہیں آؤں گا. وقت دوبارہ نہیں آتا. کہتے ہیں فلاں نہیں ملتا، فلاں نہیں ملتا. دوستو، عزیزو،
ہر چیز مل جاتی ہے. یہ جو میں نے جمعہ پڑھا لیا ہے اب تک، یہ وقت گزر گیا ہے. کائنات کی کسی طاقت کو کہو اے وقت رک جا، تھم جا، ٹھہر جا، واپس ذرا موڑ پیچھے، بچپن لاؤ، ہاں مجھے دکھاؤ. لڑکپن، جوانی، میرے بوڑھو، جوانی کا ایک لمحہ دکھاؤ لا کے. کیا ہم دیکھ نہیں رہے؟ خلقکم من تراب ثم من نطفہ، مٹی سے پیدا کر کے نطفہ بنا کے، ثم یخرجکم طفلا، بچہ بنا کے لائے. یہ منزلیں تمہارے سامنے نہیں؟ ثم لتبلغوا اشدکم، جوانیوں کو پہنچے، پھر کچھ بوڑھے ہوئے، کچھ بچپن میں اچک لیے گئے. ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل الامور، اور کئیوں کو بڑھاپے میں پھر بچپنا عطا کر دیا گیا. کیا ایسے نہیں ہو رہا؟ یہ منزلیں ہم طے نہیں کر رہے؟ وہ بچپن کی وہ نادانیاں لاؤ واپس. کل جو دن گزر گیا جمعرات کا، اگر آپ اس دن کوئی خیر کا کام کر لیتے، وہ خالی صفحہ تھا، اس پہ کچھ بھر لیتے تو بھر لیتے. لاؤ واپس لا کر کے دکھاؤ. بدھ کا دن گزرا ہے، سن 2023 کو واپس لاؤ، اور پھر بڑھاپے کی منزلیں طے کر کے قبر حشر میں پہنچے، فرشتے نے اٹھایا، آگ میں پھینکا. یہ وقت کی ناقدری کی پیداوار. دنیا میں جتنے فقیر ہیں یہ امیروں کو تانا دیتے ہیں، یہ وقت کی ناقدری کی پیداوار ہے. دنیا میں جتنے نکمے ذہینوں کو تانا دیتے ہیں، وقت کی ناقدری کی پیداوار ہے. دنیا میں جتنے پیچھے رہ جانے والے وہ کوستے ہیں منصبوں پہ بیٹھوں کو، وہ وقت کو دھکے دینے والے ہیں. عزیزو، جو وقت کو ضائع کرتے ہیں وقت ان کو ضائع کر دیتا ہے. جو وقت کو اجاڑتے ہیں وقت ان کی دنیا آخرت اجاڑ دیتا ہے. انسان قیامت کے دن روئے گا، اپنے وقت ضائع کرنے پہ کافی افسوس ملے گا. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنم میں جب جل کے کوئلے بن جائیں گے تو جہنم کے داروغے کو آواز دیں گے، اے جہنم کے داروغے، کوئی ایسا مسدہ سنا جس میں یہ لکھا ہو کہ جہنمیوں کو ہمیشہ کے لیے موت آ گئی. ہم جینا نہیں چاہتے. کوئی ایسا مسدہ سنا لیقضی علینا ربک وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کھبے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ تھمایا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش مجھے پتہ نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے. کیا خوبصورت ریدم ہے، ربط ہے. اور میرے عزیز کہتے ہیں کہ کبھی لہجے میں بھی تلاوت سنایا کرو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ
اور ایک جگہ پہ فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال. کاش مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری موت میرا ہمیشہ کے لیے کام تمام کر دیتی، مجھے یہ نہ بتانا پڑتا میں وقت کیسے ضائع کر کے آیا ہوں. درہم و دینار ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوں اور تھیلی کے نیچے سوراخ اور اشرفیاں سونے کے نیچے گر رہی ہوں. اگر ایک من سونا 1 گھنٹے کے اندر زمین میں گر گیا ہے، داناؤں نے لکھا ہے گھنٹے کے اندر گرے ہوئے سونے کا اتنا نقصان نہیں، وہ من سونا، یہ جو گھنٹے کے 60 منٹ گزرے ہیں ایک دانا بندے کی زندگی کا، یہ بڑا نقصان ہے. ما اغنی عنی مالیہ، میرا وقت آج، میرا پیسہ میرا وقت واپس نہیں لا سکتا. کاش میرا وقت لوٹے اور میں سجدے کر کے رب کو راضی کروں، میں راتوں کو جاگوں. جب رہا ہی کچھ نہیں کیوں بناتا رہا؟ سدا ایسے دوران دکھاتا نہیں ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے. یہ کوئی جو بعض دفعہ آنکھیں ابلنے لگ جاتی ہیں، یہ کوئی سمجھانے کے لیے تھوڑی ابلتی ہیں، یہ آپ کے لیے تھوڑی ابلتی ہیں، یہ کوئی دکھاوے کے لیے ابلتی ہیں نا، یہ اپنے ضمیر پہ ماتم کرتی ہوئی مچلتی ہیں. یہ آپ کو ربی نفسی کے عالم کی کیفیت میں لے جاتی ہیں، وجدان میں لے جاتی ہیں، طرب میں لے جاتی ہیں. 30 سال کا عظیم اختر، 31 سال، ایک اور اینٹ گر جاتی ہے دیوار حیات سے، ناداں کہنے لگتے ہیں نیا سال مبارک. کس چیز کی یہ سال کے بعد پارٹی کرتے ہو؟ یہ برتھ ڈے. لوگ ماتم کیا کرتے، رویا کرتے تھے کہ وقت گزر گیا لیکن کچھ کر نہیں سکے، اور ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ بچہ اگر 60 سال کا لے کے آیا تھا تو 12 سال کے بعد 13 سال کا ہو کے بڑا ہو گیا ہے، نادانوں چھوٹا ہو گیا ہے، وقت میں سے کٹوتی ہو گئی ہے، دنیا سے دور اور آخرت کے قریب ہو گیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. بادشاہت بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، کیوں کمایا؟ بادشاہت کیوں کی؟ اس لیے دوسری جگہ پہ فرمایا انہم یرونہ بعیدا، وہ اس دن کو بڑا دور سمجھ رہے تھے. چل مولوی صاحب آئے گی دیکھی جائے گی، تیری زندگی اتنی مشکل میں گزر رہی ہے، ہم تو عیاشی میں ہیں نا. عیاشی میں جو گزار کے گئے قبر نے ان کو بھی بلا دیا ہے کیسی گزار کر کے آئے ہو. جو دکھوں میں گزار کر کے گئے قبر نے ان کو بھی بلا دیا ہے کیسی گزار کر کے آئے. یہ فلم کا ایک سین ہے، اس وقت کے عکس پہ اس کی سکرین پہ کئی کردار آئے ہیں، پھر وقت پلٹا کھاتا ہے، نئے کردار آ جاتے ہیں. آج میں آپ ہیں، کل نئے کردار آنے والے ہیں. ان کرداروں کے لیے کوئی سکرپٹ چھوڑ کر کے جاؤ، کوئی نمونہ چھوڑ کر کے جاؤ، کوئی ایسی فلم چھوڑ کر کے جاؤ جو وقت پاس کے لیے نہ ہو بلکہ زندگی گزارنے کے لیے کسی مقصد کے لیے ہو. بہت دور سمجھ رہے تھے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہمارے لیے یہ وقت بڑا قریب تھا لیکن یہ دور سمجھ رہے تھے. اور جب وہ وقت آئے گا
تو رب کو کیا کہیں گے؟ 4 چیزیں اللہ نے ذکر کی. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی گہرے سے گہرا بیلی کسی گہرے سے گہرے، حمیم کہتے ہیں گہرے سنگی جڑا خاص قسم دا پکا ٹکا دوست یار ہوئے، کوئی کسی نو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، اے نہیں کہ اکھاں تے پردے ہون گے، نا دکھائے جا رہے ہوں گے تیرا بیلی جا رہا ہے بڑا گہرا قریبی بیلی، اے پھٹیاں تے بہ کے تو لوڈو کھیل رہے ہیں، او تاشیہ ہے تاج کھیل رہے ہیں، اے وارا پھر رہے ہیں، اے دنیا 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 ساری کٹ دیتی ہے، باقی ہے کی تیرے کول. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم یہ کہے گا کاش آج اللہ مجھ سے میرے بیٹے لے لے، مجھے کسی طرح معافی تلافی مل جائے. اور اس دنیا میں کہے استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر، ایک لمحہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 منٹ کے اندر 20 بار کہہ سکتا تھا. یہ وقت کتنا بڑا سرمایہ تھا کہ رب نے اس بندے کے نام کے جنت میں درخت لگائے ہیں، عرب نسل کے گھوڑے 500 سال بھاگ رہے ہیں اور سائے ختم نہیں ہو رہے. یہ جوان تھا، جوانی میں اٹھا اور بڑے بھرپور جوبن میں اٹھا، مسلح پہ آیا، رات کی تنہائی کے وہ لمحے تھے، وقت تھا جو اس نے رب کو دیا، رب کے سامنے آیا، گڑ گڑایا، ہاتھ پھیلائے، زمین رگڑی، ناک رگڑا اور بلبلا کر کے بلیاں بنا کر کے رب سے رو کر کے معافی مانگی. اس کے وقت کی تجوری سے نکال کر کے وہ چند لمحے اسے دکھائے گئے ہیں، جا آج کے بعد فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو نے چند لمحوں کے لیے وقت کا صحیح استعمال کیا، دیکھ ہم نے تجھے ہمیشہ کی بادشاہت عطا کر دی. میری بات غور سے سن، توجہ کر، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، اپنے کان میری گفتگو اپنے کان میں داخل کر، دل میں اتار، خون کا حصہ بنا. رب تجھے تیرا سجدہ دکھائے اور اس سجدے کی وجہ سے تجھے ملی ہوئی عزت دکھائے، تو جو وقت سجدے کے بغیر گزرا ہے بتا اس پہ افسوس ہوگا کہ نہیں؟ بتا اس پہ دکھ ہوگا کہ نہیں جو اس کی یاد کے بغیر گزرا ہے؟ جنت میں جانے کے بعد صرف ایک چیز کا دکھ ہوگا اور وہ دکھ ہے وقت کو ضائع کرنے کا. اپنی ہر محفل کو رنگین بنانے کے لیے قوالوں کو بلانے والے مراسیوں اور ڈوموں علماء مر گئے، قاری مر گئے. کیا تم یتیم ہو گئے ہو کہ تم مسجد و محراب کے والی اور وارث ہو کر کے اپنی شادیوں پہ کنجریوں کو نچاتے ہو، خسروں کو نچاتے ہو؟ وہ شادی بھی شادی ہوگی قیامت کے دن جو عزت کا باعث بن جائے گی.